بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ذی وقار صدر مجلس، علماء کرام، ذمہ داران مسجد اور حاضرین، عنوان تقریر ہے حیات ابراہیم ایک پیغام. معزز حاضرین، جہاں پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو گزارنے کا ایک طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور طریقہ انبیاء اور رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا اور ہمیں یہ نصیحت اور یہ تعلیم بھی دی کہ تم انبیاء کرام کی جو یہ باتوں کو مانو اور ان کی پیروی کرو. جب انسان ان انبیاء کی پیروی کر کے اس راستے پر چلتا ہے تو ایسا ہی انسان جو ہے اپنی زندگی کو کامیاب اور کامیاب بنا سکتا ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کئی سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا تو ان انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے چند رسولوں کو، چند پیغمبروں کو اولو العزم کہا، یعنی پیغمبروں میں سے زیادہ فضیلت رکھنے والے پیغمبر، مقام و مرتبہ رکھنے والے پیغمبر. تو ان میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ایک ہے. تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنا کر ہمیں جو ہے زندگی گزارنے کی تعلیم دی، وہیں پر ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ جو ہے قرار دیا. جب ہم قرآن مجید کی ان آیات کو مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں بتایا کہ تم جو ہے ابراہیم کی زندگی میں غور کرو، یقیناً تمہارے لیے اس میں بہترین اسوہ جو ہے ملتا ہے، بہترین رول ماڈل تمہیں جو ہے ملتا ہے. تو ایسی شخصیت کی زندگی سے آج کے اس تقریر کے اندر ہم کچھ پیغامات معلوم کرنے جو ہے جا رہے ہیں. لہٰذا جو بھی پیغامات، جو بھی اسباب آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، آپ کوشش یہ کریں کہ آپ ان اسباب سے، آپ ان پیغامات سے اپنی زندگی میں اسے کہاں پر منطبق کر سکتے ہیں، کہاں پر فٹ کر سکتے ہیں اور کیسے اپنی زندگی کو اس کے ذریعے تبدیل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. اس پہلو پر آپ زور دینے کی جو ہے کوشش کریں. جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھے اور اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننے والے رسول تھے اور اسی طرح شرک سے بیزار تھے، بت پرستی سے بیزار تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ انعامات سے نوازا، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انعامات عطا کی، وہ اس کے شکر گزار تھے، اس پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ نے بتایا
اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی اور انہیں سیدھے راستے کی طرف اب ان کے قدم جو ہے جما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں سربلندی عطا کی، ان کو عزت اور مقام عطا کیا، ان کو توحید کا علمبردار قرار دیا، اور اسی طرح وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے دن بھی انہیں ہم جو ہے نیکوکار میں سے شامل کریں گے، نیکوکاروں میں سے جو ہے بنا دیں۔ یہ آیات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق مختصر سے معلومات تھے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک جامع انداز میں جو ہے قرآن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو یہاں پر آپ کی اس زندگی سے ہمیں کچھ اسباب جو حاصل کرنے ہیں، جو اسباب لینے ہیں، اس پہلو پر ہم جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھیے جب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، جب آپ کا تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کی پیدائش کیسے ہوئی، کس ماحول میں ہوئی، اور آپ جب پیدا ہوئے آپ کا گھرانہ کیسا تھا، آپ کا معاشرہ کیسا تھا، اسے جاننا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم اس پہلو کو جان کر اس کے بعد والی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو یقیناً ہم اس زندگی سے کئی ساری جو ہے عبرتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہوتی ہے جہاں پر بت بنائے جاتے تھے، جہاں پر بت بنائے جاتے تھے اور جہاں پر بت جو ہے بیچا جایا کرتے تھے۔ تو ایسے گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ کا باپ بت فروش تھا، بت بیچنے والا تھا، خود بت بنایا کرتا تھا۔ تو ایسے گھرانے میں جب آنکھ کھولتے ہیں تو آپ کے اس گھرانے کا جو ماحول ہے، اگر انسان آج کی اس دنیا میں اس کی مثال دیکھ لے تو کوئی بھی انسان یہ امید نہیں کر سکتا کہ ایسے گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص کہیں دور سے شاید اسے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہدایت مل جائے، لیکن اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ایسے آدمی کو توفیق جو ہے بہت کم ملتی ہے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے۔ لیکن آپ نے جیسے ہی آنکھ کھولی اور جس ماحول میں آپ نے آنکھ کھولی تو جہاں پر آپ کا گھرانہ بت پرستی کا ایک مظہر تھا، بت جہاں سے بیچا جایا کرتے تھے، تو ایسے گھرانے سے ایک توحید کی روشنی جو ہے عام ہوتی ہے، ایک توحید کی روشنی ساری دنیا میں جو ہے پھیلتی ہے۔ آپ دیکھیے جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے پھر آپ کو شعور ہوا، یعنی آپ کو سمجھ بوجھ آئی، آپ چیزوں کو سمجھنے لگے، آپ معاملات کو سمجھنے لگے، آپ جوانی کے مرحلے کو پہنچ گئے۔ تو ایسے مرحلے میں جب آپ کو چیزیں سمجھ میں آنے لگی تو آپ نے پہلی چیز یہ غور کی کہ آپ کا جو گھرانہ تھا، آپ کا جو گھرانہ اور آپ کے ارد گرد جو ماحول تھا، تو اس ماحول کے اندر جو بت پرستی ہو رہی تھی، اس بت پرستی کو دیکھ کر وہ خود جو ہے بیزار ہو گئے تھے، وہ خود تنگ آ گئے تھے اور اپنے والد سے کہا اے میرے ابا جان، یہ جو ماحول میں دیکھ رہا ہوں تمہیں اور تمہاری قوم کو یقیناً میں جو ہے گمراہی میں دیکھتا ہوں، کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، کیونکہ تم لوگوں نے کیا کیا، ان بتوں کو جو ہے اپنا معبود بنا لیا، تم نے ان بتوں کو جو ہے اپنا رب بنا لیا اور اس کی پوجا پاٹ تم جو ہے کرنے لگے ہو۔ یہ جو ہے کھلی گمراہی میں ایسا سمجھ رہا ہوں۔ جب آپ نے اس چیز کو سمجھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستے ہموار کر دیے، آپ کے لیے راستے آسان کر دیے رب کی توحید کو پہچاننے کے لیے۔ تو یہاں سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، پہلا پیغام یہ ملتا ہے کہ انسان جہاں کہیں پیدا ہو، انسان جس کسی ماحول میں پیدا ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دیا ہے، اگر اس عقل کا وہ صحیح استعمال کرتا ہے اور اس عقل کے ذریعے وہ ذرا برابر بھی اس کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس کائنات کو دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ تک جو ہے پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ کو جو ہے پہچان سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں اس کی تفصیل جو ہے ذکر کرتے ہوئے بتایا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو جو ہے کھلی گمراہی دیکھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہاں پر راستے ہموار کیے تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو راستے ہموار کیے ان میں سے چند کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیتوں میں ذکر کیا۔ ابراہیم نے دیکھا علیہ السلام کہ وہ آسمان میں نظر دوڑانے لگے، انہوں نے دیکھا رات چھائی ہے تو یہ رات سب پر غالب آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا یہ رات جو ہے یہی میرا رب ہے، یہی میرا رب ہے۔ وہ اس طرح کہنے لگے۔ جب صبح ہوئی رات جو ہے ڈھل گئی اور رات ختم ہو گئی، صبح اس پر غالب آ گئی، تو وہ کہنے لگے یہ تو غروب ہو گیا، یہ تو ختم ہو گیا، اب اس پر جو ہے صبح غالب آئی ہے، اس پر جو ہے صبح غالب آئی ہے، میں جو ہے اس چیز کو رب مانتا ہوں۔ اس طرح وہ یہ دیکھ کر کے کائنات کے اندر جو نشانیاں تھی، اس کے بعد دیکھیے قمر، یعنی اللہ تعالیٰ نے قمر کا ذکر کیا، چاند کا، انہوں نے چاند کو دیکھا وہ چمک رہا تھا، یہ چمکنے والے چاند کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ پھر وہ بھی صبح کی سورج کے نکلنے سے وہ بھی جب ختم ہوتا ہے تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا، میرا رب مجھے رہنمائی نہیں کرتا، میں ہدایت پانے والوں میں سے جو ہے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے وہ کہنے لگتے ہیں شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بڑا ہے اور روشنی اس سے جو ہے بہت عام ہو رہی ہے۔ جب یہ بھی جو ہے ختم ہو گیا، یہ بھی ڈھل گیا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ختم ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں آ رہی ہے جا رہی ہے، جو چیزیں آتی ہے اور جاتی ہے، جو چیزیں طلوع ہوتی ہے اور غروب ہوتی ہے، ختم ہونے والی چیز کبھی بھی جو ہے رب نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا میں اس ذات کو اپنا رب مانتا ہوں جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا اور وجود میں لایا، میں اس ذات کو جو ہے اپنا رب مانتا ہوں۔ تو وہ کیا کرنے لگے، اپنے توحید کے کلمے کو جو ہے بلند کرنے لگے، توحید کے نعرے کو جو ہے بلند کرنے لگے، اس طرح وہ جو ہے توحید کے راستے پر آتے ہیں۔ تو یہ پہلا سبق ہے کہ ہم جو ہے توحید کے راستے میں جو ہے محنت کریں، توحید کو اپنانے میں جو ہے محنت کریں، اس توحید کو معلوم کرنے میں محنت کریں۔ اگر ہم اس توحید کو نہیں پہچانتے ہیں، اللہ رب العزت کی معرفت ہم حاصل نہیں کرتے ہیں، تو گویا ہماری جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی اس زندگی کا مقصد ہی جو ہے فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ جو زندگی بنائی ہے اس زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اگر اللہ کی عبادت کرنا ہے تو اللہ کو پہلے پہچانو۔ اللہ نے بتایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جان لو، اس کلمے کو جان لو، لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس چیز کو جان لو، اس کا علم حاصل کرو، اللہ کون ہے، اللہ کے نام کیا ہے، اللہ کے صفات کیا ہے، اور شرک کسے کہتے ہیں، اور شرک میں مبتلا کرنے والے اعمال کون سے ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں شرک آتا ہے اور کن چیزوں کے ذریعے جو ہے ہماری عقائد میں بگاڑ آتا ہے، ہماری توحید میں جو ہے کن چیزوں کی وجہ سے خلل آتا ہے۔ ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کو ان چیزوں پر جو ہے زور دینا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل کا جو ماحول ہے جہاں پر لوگ جو ہیں دین سے دور ہو کر اپنے آپ کو اس دنیا میں مگن کر رہے ہیں، جہاں پر اپنے آپ کو یہ لوگ دنیا میں اپنا دل لگا رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ہم جتنا دین سے دور ہوں گے ہم جو ہے دنیا اور آخرت میں اتنا ہی ذلیل ہوں گے۔ اگر ہمیں دنیا اور آخرت میں سربلندی ملنی ہے، اگر ہمیں دنیا اور آخرت میں سربلندی ہم چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے دین سے جڑنا ہے، اور دین سے جڑنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جانکاری حاصل کریں، یہی جو ہے اصل ہے، اسی پر ہماری دین کی بنیاد ہے۔ جب ہماری بنیاد اس چیز پر جو ہے پڑتی ہے، ہماری دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت سے شروع ہوتی ہے، پھر اس پر تعمیر ہونے والی عمارت،
اس پر جو عمارت کھڑی ہونے والی ہے وہ عمارت بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر ہماری بنیاد جو ہے صحیح نہیں ہے، ہمارا اصل جو ہے صحیح نہیں ہے، تو اس پر قائم ہونے والی عمارت بھی جو ہے وہ بے بنیاد ہوتی ہے اور کبھی بھی جو ہے ڈھل سکتی ہے، گر سکتی ہے۔ لہذا ہمیں جو ہے اپنے توحید کو جو ہے مضبوط کرنا ہے، اور جس ذریعے سے بھی ہم صحیح طریقے سے عقیدے کو حاصل کر سکتے ہیں ہم جو ہے حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محنت کو قبول کرتا ہے اور ان لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے جو یقیناً طلب کے ساتھ جو ہے دین کی تعلیم جو ہے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہمارے راستے میں وہ جو ہے اپنے جوش اور جذبے کے ساتھ جو ہے آگے بڑھتے ہیں کہ اس راستے کے اندر وہ جو ہے علم حاصل کرے اور علم کی بنیاد پر وہ عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب جو ہے حاصل کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ ہم ان کے لیے جو ہے راستے ہموار کر دیتے ہیں، راستے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ پہلا سبق ہے آپ کی زندگی سے ہمیں جو ملتا ہے۔ تو دوسرا سبق دیکھیے، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام توحید کو پہچان لیے، توحید کو پہچاننے کے بعد آپ اپنے آپ کو اس پر ثابت قدم جو ہے بنائے اور اپنے قدم کو اس کے اندر مضبوط کر لیے، تو پھر اس کے بعد دعوت کا مرحلہ آتا ہے، اس توحید کے پیغام کو لوگوں میں عام کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ تو اس مرحلے کے اندر جو اصول وہ اپناتے ہیں، جو طریقہ وہ اپناتے ہیں، تو اس طریقے پر غور کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہی طریقہ ہے جو ہمیں بھی جو ہے سدھار سکتا ہے، ہماری بھی اصلاح کر سکتا ہے، ہمارے گھر کو بھی جو ہے اصلاح کر سکتا ہے، اور جب گھر اصلاح ہوتا ہے تو اس سے جو ہے معاشرہ بھی جو ہے اصلاح کی طرف جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ توحید پر آپ جب جم گئے تو آپ نے پہلی دعوت اپنے گھرانے سے شروع کی، آپ نے توحید کی دعوت اپنے گھر سے شروع کی، جہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا جو باپ تھا آزر، وہ بت بیچا کرتا تھا، وہ بت جو ہے بنایا کرتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے باپ کو جو ہے نصیحت کی، اور جو نصیحت انہوں نے کی ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت کو کیا کیا؟ قرآن میں جو ہے نقل کیا۔ سورہ مریم کی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک بہترین اسلوب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کو جو ہے پیش کر کے دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے توحید کی دعوت جو ہے کیسے دی۔ آپ سورہ مریم کی ان آیات پر غور کریے۔ آیات شروع ہوتی ہے تو آیات کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ آپ نے بتایا اذ قال لأبیہ یا ابت، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان، یا ابتی کا جو ترجمہ ہے، یا ابتی جو اسلوب آپ نے اپنایا، یہ ایسا اسلوب ہے جس کے اندر ایک نرمی کا پہلو پایا جاتا ہے، جس کے اندر شفقت کا جو ہے پہلو پایا جاتا ہے، جس کے اندر پیار بھرا جو ہے احساس ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے کہا اے میرے ابا جان، تم کس لیے ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتی ہے اور نہ ہی تمہیں جو ہے دیکھ سکتی ہے؟ ایسی چیزوں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ پھر آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے کہا اے میرے ابا جان، میرے پاس یقیناً وہ علم آیا ہے، اور میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے، اگر تم اس علم کی اتباع کرتے ہو، اگر تم اس علم کی پیروی کرتے ہو، تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر جو ہے چلاتا ہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اے میرے ابا جان، تم جو ہے شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کی عبادت نہ کرو، یقیناً شیطان رحمان کا جو ہے نافرمان ہے۔ پھر آگے بڑھ کر آپ نے فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ کہیں رحمان کا عذاب تمہیں جو ہے نہ پہنچے، تمہیں جو ہے نہ چھوڑے۔ میں اس بات سے جو ہے ڈرتا ہوں کہ تم کہیں جو ہے جہنم میں جو ہے پہنچ نہ جاؤ، اس بات سے جو ہے میں ڈرتا ہوں۔ فتکون للشیطان ولیا، اور شیطان کے جو ہے پیروکار کرنے والے
پیروی کرنے والے جو ہے بن جاؤ۔ تو یہ جو اسلوب آپ دیکھتے ہیں تو اس اسلوب کے اندر ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ جب ہم دعوت کا کام شروع کریں تو وہ ہمارے گھر سے جو ہے شروع ہونا ہے۔ اگر ہم توحید پر قائم ہیں، اگر ہم توحید پر جمے ہوئے ہیں تو ہم جو ہے اپنے بعد اپنے گھر والوں کی جو ہے اصلاح کرنا ہے، اور اصلاح کرنے کے اندر نرمی کا پہلو غالب رہنا ہے۔ جہاں پر آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھتے ہیں، وہیں پر تھوڑا موسیٰ علیہ السلام کی ان آیات پر بھی جو ہے روشنی ڈالیے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا جب بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نصیحت کی کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں اس سے جو ہے نرمی کے ساتھ جو ہے گفتگو کرو، شاید کہ وہ آپ کی گفتگو سے نصیحت حاصل کر لے اور وہ جو ہے ڈرنے والا بن جائے، ہدایت کے طریقے پر آنے والا جو ہے بن جائے۔ فرعون جیسے ظالم کے پاس بھی جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا تو نرمی کا اسلوب جو ہے اپنانے کا جو ہے حکم دیا۔ تو اس نرمی کے اسلوب میں، اس پیار بھرے اسلوب میں جو ہے دعوت کی ایک بڑی جو ہے فائدہ مند چیز ہوتی ہے۔ جب انسان اس اسلوب کو جو ہے سنتا ہے تو وہ خود بخود اسلام کی طرف جو ہے آتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، جب ہم دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، کافر، مشرک، بدعتی، ان تینوں کے ساتھ جب ہمارا معاملہ ہوتا ہے، جب ہم مخاطب ہوتے ہیں، ہمارے اسلوب کے اندر ایک ایک آدمی سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ایک آدمی کے ساتھ ایک ایک طریقے سے بات کرتے ہیں، کسی سے سختی کے انداز میں بات کرتے ہیں، کسی سے جو ہے کچھ اور انداز میں بات کرتے ہیں، مگر ہمارے اسلوب کے اندر کہیں پر بھی جو ہے نرمی کا پہلو جو ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس نرمی کے پہلو کو ہمارے اپنے دعوت کے اندر جو ہے ہمیں اپنانا ہے۔ اور اس آیت کو بھی آپ یاد کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو پہلے ڈراؤ پھر اپنے گھر والوں کو ڈراؤ۔ تو اس آیت کے اندر بھی آپ غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے خود اپنی آپ کی اصلاح کرنے کی ہمیں جو ہے تلقین کی، ہمیں جو ہے اس بات کی طرف رہنمائی کی، پھر جب ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیتے ہیں پھر اپنے گھر والوں کی جو ہے اصلاح کرنے کی جو ہے ہمیں تلقین دلائی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا سبق ہمیں جو آپ کی زندگی سے ملتا ہے وہ آپ کی زندگی میں جو آزمائشیں آئی، تو آپ کی زندگی میں جو آزمائشیں، جو امتحانات اللہ نے آپ کی زندگی میں رکھے، تو ان امتحانات میں آپ نے جس ثبات قدمی کا جو ہے مظہر پیش کیا، جو ثبات قدمی کا جو ہے آپ نے مظہر ہمارے سامنے پیش کیا، اس سے جو ہے ہر مومن بندے کو جو ہے سبق حاصل کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو آزمائشیں آتی ہے، آپ نے جب توحید کو اپنایا تو وہاں سے لے کر آپ کی زندگی میں آزمائشوں کی جو ہے مراحل شروع ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو بندہ ایمان والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے آزما کر رہتا ہے۔ آزمائشوں کے شکلیں جو ہے مختلف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیماری کے ذریعے آزماتا ہے، فقر و فاقہ کے ذریعے جو ہے آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں مسائل کا انبار جو ہے ڈال کر آزماتا ہے، رشتہ داریوں میں جو ہے خود پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ساری جو آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں میں کس طرح ایک انسان کو جو ہے اپنے ایمان اور اپنے عمل کے ذریعے ثبات قدمی کو جو ہے پیش کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے، یہ آپ کی زندگی سے ہمیں ملنے والی بہت بڑی جو ہے نصیحت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اپنے گھر سے جو ہے دور کیا گیا، پھر آپ کو جو ہے اپنے وطن سے جو ہے نکالا گیا، وطن سے نکالنے سے پہلے آپ کو جو ہے آگ میں ڈالا گیا، اور جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا آپ نے جس یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس کلمے کو بلند کیے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس یقین بھرے کلمے نے اس جلانے والی آگ کو جو ہے ٹھنڈا کر دیا، گلزار بنا دیا، وہ آگ ابراہیم کو جلا نہ سکی۔ تو ایسے یقین بھرے ایمان کی ہمارے لیے جو ہے آج ضرورت ہے۔
ہمیں جو ہے اپنے ایمان کو اتنا جو ہے مضبوط کرنا ہے۔ پھر آپ کو جب اپنے وطن سے جو ہے دور کر دیا گیا، پھر آپ کی زندگی میں اولاد نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں اولاد نہیں دی تھی، ایک طویل عرصے کے بعد آپ کو اولاد جو ہے ملتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس موڑ پر بھی جو ہے آپ کا امتحان لیا جائے، لہٰذا آپ کو آزماتا ہے کہ کہیں اس اولاد کی بنا پر کہیں ابراہیم کے دل میں ان کی محبت غالب آ گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پر اس چیز کا ٹیسٹ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے، آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اور اسی طرح اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں جو ہے چھوڑ کر آؤ، ایک ایسی وادی کے پاس جو ہے چھوڑ کر آؤ جہاں کوئی پانی نہیں، جہاں کوئی بسنے والا نہیں، رہنے والا نہیں، جہاں کھانے پینے کے لیے جو ہے کوئی چیز جو ہے میسر نہیں، تو ایسی وادی میں چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ آپ گئے، اپنے بیوی اور اپنے بیٹے کو وہاں پر چھوڑ کر آپ نے واپس لوٹا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا امتحان آپ سے جو لیا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا امتحان تھا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا امتحان تھا۔ آپ نے کچھ سوچا سمجھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور جیسے ہی آگے بڑھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے دور کر کے اس کی جگہ پر ایک دمبے کو جو ہے ذبح کرنے کا جو ہے اللہ نے حکم دیا۔ تو یہ جو امتحانات کا مرحلہ ہے، تو ان امتحانات کے مرحلے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو ہے نعمت عطا کرتا ہے، ایک ایسی نعمت عطا کرتا ہے جو ساری دنیا کے لیے جو ہے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تذکرہ پر کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، یاد کرو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو چند امتحانات سے گزارا اور انہوں نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نعمت کا اعلان کیا، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے جو ہے ساری دنیا کا جو ہے امام بناتا ہوں، ساری دنیا کا جو ہے امام بناتا ہوں۔ تو یہ جو اعلان اور یہ جو نعمت تھی، ہمیں یہاں سے درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے کوئی امتحان اپنی زندگی میں لیتا ہے، ہمیں جب آزماتا ہے، تو اس آزمائش کے بعد اگر اس آزمائش میں بندہ اپنے ایمان کا جو ہے مظہر پیش کرتا ہے، اپنے ایمان کو جو ہے ظاہر کرتا ہے، اپنے صداقت کرنے کا جو ہے منظر پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اسے جو انعام دے گا وہ اتنا ہی جو ہے بڑا ہوگا۔ مثال کے طور پر دنیا کی مثال اگر لے لی جائے تو جیسا کہ آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں تو جیسا لیول آپ کا جو ہے بڑھتے جانا ہے، آپ کے لیے اتنے ہی جو ہے انعامات اس کے اندر رکھے ہوئے ہوتے، جیسا لیول بڑھتا ہے اس کے اندر آپ کو اتنا ہی جو ہے مشکل جو ہے ٹاسک جو ہے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آپ کے ایمان کا جب جانچ کرتا ہے، آپ کے ایمان کا جب امتحان لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل جو ہے آپ کی زندگی میں لاتا ہے۔ جو پہلے مشکل آئی تھی آپ کی زندگی میں، اس سے کہیں بڑی جو ہے دوسری مشکل ہوا کرتی ہے، لیکن جب ان مراحل سے آپ پار ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی بڑا انعام جو ہے دے کر جو ہے نوازتا ہے۔ تو اس سے آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو آزمائش ہماری زندگی میں آتی ہے یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو ہے جوڑنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے ہے۔ ایک اور آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ ہے، آپ کی زندگی سے جو اہم پہلو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو دعائیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ان دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے لیے دعا نہیں کیا بلکہ آپ اپنے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے بعد آنے والے جو نسلیں ہیں ان تمام کے لیے آپ نے دعا کیا۔ آپ کی دعاؤں کا آپ جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے سوال کیا تھا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ جب آپ نے نماز کا سوال کیا، اللہ تعالیٰ سے نماز کے تعلق سے دعا کیا،
تو وہاں پر آپ نے اپنی ذریت کو یعنی اپنی نسل کو بھی اس کے اندر شامل کیا، اور آپ جہاں پر اس بات کو سنے تھے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم کو امام بنانے والا ہے، تو فوری طور پر کہنے لگے قال ومن ذریتی، اور میرے اولاد کا کیا، میری نسل کا کیا میری نسل میں سے بھی جو کوئی امام ہوگا، کوئی رسول ہوگا، کوئی پیغمبر ہوگا۔ تو آپ کی زندگی سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ آپ کی جو بھی دعائیں ہیں تو ان دعاؤں کی اکثریت یہ سبق ہمیں دیتی ہے کہ جہاں پر ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں کے اندر ہماری جو اولاد ہوتی ہے ان کے لیے بھی جو ہے دعا کرنا ہے، خصوصاً اس چیز کے لیے دعا کرنا ہے جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیا ہے۔ توحید پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہم خود جو ہے توحید پر ثابت قدم رہے، اپنی اولاد جو ہے توحید پر ثابت قدم رہے، اور ان کے بعد آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی جو ہے توحید پر ثابت قدم رہے۔ اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک انسان کو جو ہے دعا کرنا ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو اس طرح آپ کی زندگی میں کئی سارے پیغامات ہمیں ملتے ہیں، اور وقت بہت جو ہے ہو بھی چکا ہے، لہٰذا ہم انہی باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو باتیں سنی ہیں ان باتوں کو سب سے پہلے سمجھنے کی توفیق دے، پھر ان باتوں کو ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں اپنا کر اسے جو ہے ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا۔